أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے وہ اور جو ان کے پیچھے ہے وہ سب کچھ وہ جانتا ہے. ولا یحیطونہ بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کرتے اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا مگر وہ جو چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمانوں کی اور زمین کی. ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے بھاری نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ برتر ہے، عظمت والا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. اس آیت کو حدیث پاک میں بھی اور عام لوگوں کی زبان میں بھی آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اسی نام سے یہ آیت جانی پہچانی جاتی ہے. حدیث پاک میں سب سے پہلے اس کی فضیلت سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے ابو منذر، ابو منذر ان کی کنیت تھی. آپ نے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے، جو سب سے بڑی آیت ہے، فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت تھی کہ وہ ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کے ہی زیادہ جاننے کا اور اپنے عاجزی کا اقرار کرتے تھے. حسب عادت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کیا ہیں اور ہمارا کیا علم ہے. حضرات صحابہ کرام ایسا اس لیے بھی کرتے تھے کہ خود کسی بات کو بولنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے علوم و معرفت کا خزانہ عطا فرمایا تھا، آپ سے سنیں، یہ بہتر ہوگا خود کچھ کہنے کے بجائے. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارا علم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ بتاؤ. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں تک مجھے میرا علم ہے وہ آیت الکرسی ہے. یہ وہ آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو منذر حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میرے سینے میں اپنے ہاتھ سے تھپکی دی اور کہا کہ تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، یعنی اللہ نے تمہیں بہت علم عطا فرمایا ہے.
گویا کہ آپ نے ایک طرح کی شاباشی بھی دی اور دعا بھی فرمائی۔ تو یہ ایک عظیم ترین آیت ہے قرآن کریم کی آیت الکرسی۔ اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں عرش و کرسی کا تذکرہ ہے۔ سورتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں، ہر سورت کا نام اس میں اس لفظ کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس آیت کو بھی الگ سے آیت کا نام رکھنا دشوار کام ہے۔ آیت کا ایک الگ سے، کسی بھی آیت کا الگ الگ سے آیتوں کا نام نہیں ہوتا ہے، صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں یہ نام رکھا گیا۔ تو آیت الکرسی اس کا نام رکھا گیا، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیت الکرسی کے لفظ سے ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دنیا کا بھی فائدہ اللہ نے رکھا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کا فائدہ واصل فائدہ ہے، پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لا یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا مقام عطا فرمائیں گے اس کی برکت سے کہ وہ انتقال کرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، یعنی موت ہی اسے جنت میں داخلے سے رکاوٹ بنی رہے گی، بس وہ رکاوٹ جیسے ہی ہٹے گی، یعنی جیسے ہی موت واقع ہوگی وہ جنت کا مستحق رہے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت آیت الکرسی کی ہے۔ دوسری روایت میں جس میں دنیا کا فائدہ بتلایا گیا ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آئندہ نماز تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کے سلسلے میں بہت سارے واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ 3 واقعات اس میں مشہور ہیں اور ایک واقعہ اس میں سب زیادہ ہی مشہور ہے۔ تینوں میں شیطان سے حفاظت اس سے بیان کیا گیا۔ شیاطین، جنات، جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں، جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دینے کے در پہ ہوتے ہیں۔ شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقام بلند کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اسجدوا لآدم فسجدوا، اس وقت جو تھے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تبارک اور دلائل اللہ کے سامنے وہ اس نے کہا کہ آپ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کے سامنے مجھے سجدہ کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے۔ مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ نیچے جاتی ہے اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے۔ اونچی چیز کو آپ گھٹیا چیز کے سامنے جھکنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ خالق کائنات ہے، شیطان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے خود جو خالق ہے ان کی بات کو مانتا، لیکن وہ اس کے اندر اس کی سرشت میں تکبر اور کبر تھا۔ تکبر عزازیل خار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے عزازیل، ایک نام بھی ہے شیطان کا، ایک نام عزازیل بھی ہے، تو کہتے ہیں تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا تھا قیامت، اسے رسوائی اس کے حق میں لکھ دی گئی اور لعنت کے قید خانے میں اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا، یعنی ہمیشہ جو بھی آئے گا اس پہ لعنت کرے گا، جو بھی آئے گا دنیا میں اس سے پناہ مانگے گا۔ تو اس موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے ہانک دیا، اسے بھگا دیا، تو اس وقت چونکہ یہ معاملہ انسان کی وجہ سے پیش آیا تھا، تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت چاہی کہ آپ مجھے مہلت دے دیجئے، میری زندگی لمبی ہو اور میں تا قیامت رہوں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی تو فوراً اس نے بھی کہا کہ میں تیرے جو بندے انسان کی جو نسل چلے گی میں اسے ہر طرح سے بہکانے کی، اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ میں ہر طرح سے ان کو بہکانے کی، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرے بہکاوے میں آ کر آپ ان میں سے اکثروں کو ناشکرا پائیں گے، اکثر یہ لوگ نافرمان بنیں گے آپ کے۔ اللہ نے چونکہ مہلت دے دی، اللہ نے کہا کر لے تجھے جو کرنا ہے۔ یہ خارجی دشمن شیطان ہے اور ایک داخلی دشمن انسان کے لیے اس کا نفس ہے۔ ان دونوں سے جو آدمی اپنے آپ کو بچائے گا وہی نجات پائے گا۔ تو حدیث پاک میں شیطان سے حفاظت، شیطان سے شیاطین دو طرح کا کام کرتے ہیں، ایک تو بہکاوے کا، وسوسہ ڈالنے کا۔ سورہ قل اعوذ برب الناس میں جس کا تذکرہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ بہت سارے انسان بھی ایسے ہوتے ہیں بہکاتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے کان میں غلط سلط بات ڈالتے ہیں، غلط راستے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شیاطین بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ان کا مستقل ہے، اور ایک کام جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک لطیف مخلوق بنایا، ایسی مخلوق اللہ نے ان کے اندر ایک صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ کی یہ خداداد صلاحیت ہی ان کی اس میں کوئی ان کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو طاقت دی، لیکن اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے وہ طاقت انسانوں کو جو طاقت دی گئی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم لوگ خواہ چونکہ ایک نظر نہیں آنے والی چیز ہے، آنکھوں سے عام طور پر وہ چیز نظر آنے والی نہیں ہے، عام حالات میں نظر آنے والی نہیں ہے، اس لیے اندیکھی چیز کا جو ایک طرح سے ڈر بیٹھا رہتا ہے وہ ڈر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، ورنہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ جنات ہوں کہ شیاطین ہوں، بس یہ ہے کہ ایک طرح سے ڈر بٹھا دیا گیا۔ ایک لطیفہ بوستان میں لکھا ہے، بوستان ایک کتاب ہے جس میں ایک لطیفہ اشعار میں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اشعار میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے شیطان، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ شیطان کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، کہیں ویرانے میں مکانات ہوتے ہیں، اس میں لڑکے تصویر بناتے ہیں شیطان کی طرح، ایک شکل بنا دیتے ہیں، اس کے بکھرے ہوئے بال بنا دیتے ہیں، ایک بھیانک قسم کی ایک شکل بنا دیتے ہیں، اور بچوں کو کہتے ہیں دیکھو شیطان ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تھا، فرضی واقعہ ہے۔ تو کسی نے شیطان کو دیکھا کہیں، بڑا خوبصورت ہے، اس نے پوچھا کہ یہ تیری شکل تو ہم نے آج تک نہیں سنی، ہم نے جہاں بھی دیکھا ہے تجھے بھیانک اور ڈراؤنے شکل میں دیکھا ہے، ہم جس دیوار میں بھی ہم نے دیکھا تیری شکل ہم نے دیکھی تو ایک دم ایسی شکل ہے جس سے گھن آئے، جس سے دلوں میں خوف طاری ہو جائے، ایسی ہی شکل ہم نے دیکھی تھی۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ ولیکن قلندر کفے دشمن است، کہ میں تو اچھا ہی ہوں لیکن میرے دشمن کے ہاتھ میں قلم ہے۔ انسان چونکہ میرا دشمن ہے اس لیے میں اس کا دشمن ہوں، دشمن کا دشمن دشمنی ہوگا، یعنی ایک دوسرے کی دشمنی اگر ہو تو ہر شخص دوسرے کا دشمن ہوگا۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو شکل آپ لوگوں نے دیکھی ہے وہ میرے دشمن انسان نے بنائی ہے، اگر میرے دوستوں کے ہاتھ میں ہوتا تو میری صحیح شکل بنا دے۔ تو شیطان ایک لطیف مخلوق ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، جو بھی اندیکھی چیز ہوتی ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کسی بڑے آدمی سے ملاقات کے لیے، آپ کے دماغ میں ایک تصور رہتا ہے چونکہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، کوئی بھی نئی جگہ ایسی ہو جسے آپ نے نہیں دیکھا ہو، یا کوئی نیا آدمی ہو جس سے آپ متعارف نہ ہو، تو اسے لے کر کے دماغ میں ایک خوف سوار رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا مزاج کیسا ہوگا، ان سے کیسے بات کرنا ہوگا، وہ کیا ٹینشن میں ہوں گے۔ اسی طرح کی باتیں شیطان اور جنہ میں بھی ہیں کہ ہم لوگ خواہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک نظر نہ آنے والی مخلوق ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو
شیاطین اور جنات پر کنٹرول کرنے کی طاقت اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، بڑے سلطنت کے مالک تھے، نبی بھی تھے اور بڑے سلطنت کے مالک بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد نے کہا، ایک مرتبہ، وہ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ہدہد غائب تھا، جب ایک مرتبہ پورے پرندوں کی، پورے جتنے بھی ان کے ماتحت ہیں سب کی حاضری لینے لگے۔ حضرت سلیمان دیکھا تو ہدہد نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہاں گیا؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر وہ کوئی خاص وجہ سے اگر وہ حاضر نہیں ہوا ہے تو ہم اسے ذبح کر دیں گے۔ بہت بعد میں ہدہد پرندہ اڑتا ہوا آیا اور حضرت سلیمان سے عرض کرنے لگا کہ حضرت اس طرح کا واقعہ ہوا کہ میں ایک علاقے میں گیا تھا، وہاں میں نے عجیب چیز دیکھی کہ لوگ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، اور کوئی عورت ہے جس کا جو سلطنت پر متمکن ہے اور اس کا ہی آرڈر چل رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے جس کی سلطنت ہے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے متاثر کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی بادشاہت تھی، لوگوں سے حاصل کردہ بادشاہت نہیں تھی، اللہ کی خداداد سلطنت تھی حضرت سلیمان کی۔ اللہ نے ہر چیز پر انہیں کنٹرول دیا تھا، ہوا پر، جنات پر، انسان پر، چرند پر، پرند پر، ساری چیز حضرت سلیمان کی مطیع تھی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ اس کا جو بہت ہی عالیشان تخت ہے، اگر اسے یہاں ہم لوگ حاضر کر دیں گے۔ بلقیس کو بلا بھیجا، جب وہ آنے لگی تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جانا چاہیے، تاکہ وہ مرعوب ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ تو ہمارے علاقے کی بات ہے، یہاں کیسے پہنچ گئی یہ چیز، پریشان اسے کرنا ہے، اسے حیران کرنا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان نے پوچھا اپنے درباریوں میں سے، اس نے ایک بڑا جن تھا، جنوں میں سے ایک بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ مجھے ایسی طاقت مجھے اللہ نے دی ہے کہ میں آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور بیٹھیں اس سے پہلے میں اس چیز کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس سے بھی کم وقت میں کوئی کر سکتا ہے؟ تو ایک انسان، قال الذی، ایک ایسا آدمی جس کے الذی اوتیتہ علم من الکتاب، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ کے ایسا آدمی جس کے اندر اسم اعظم کا اور کسی روحانی قوت کا جو مالک تھا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی کسی قوت کا مالک تھا، اس نے کہا کہ میں اس چیز کو حاضر کروں گا چشم زدن میں، آپ ایک مرتبہ پلک جھپکے اس سے پہلے میں حاضر کروں گا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے جنات اور بھی رہے ہوں گے، جو سب سے بڑا جن رہا ہوگا اسی نے ایسی بات کہی ہوگی۔ اب ایک انسان نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں اس سے پہلے میں چشم زدن میں حاضر کروں گا۔ تو یہ اتنی بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھی ہے، ہم لوگ خواہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ الغرض مجھے یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات، شیاطین کے ستانے کے، پریشان کرنے کے واقعات حضرات صحابہ کرام کے دور میں بھی پیش آئے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بخاری شریف میں اور مشکا شریف وغیرہ میں مذکور ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ کے مال کے طور پر کہیں سے بہت سارا غلہ اور اناج آ گیا تھا۔ رات کو باری باری صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہرہ داری کے لیے لگاتے تھے۔ رات کی باری حضرت ابو ہریرہ کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی نگرانی حضرت ابو ہریرہ کو نگران بنا کر کے مقرر کر دیا گیا۔ رات کو ایک شخص آیا اور اس نے غلہ اٹھانے لگا، اٹھا کر کے اپنی تھیلی میں بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اسے، پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بہت سارے بال بچے ہیں، آپ مجھے اٹھانے دیجئے۔ نہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لے جاؤں گا۔ اس نے پھر کہا نہیں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں بال بچے والا آدمی ہوں۔ چھوڑ دیا انہوں نے۔
دوسرے دن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، نبی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی۔ حضرت آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ما فعل اسیرک البارحہ، تم نے جسے پکڑا تھا اس نے کل کیا کہا تمہارے سے؟ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے اس طرح کی شکایت کی، مگر اہل و عیال تھے، پھر میں نے اسے جانے کے لیے راستہ دے دیا، کہا جا آئندہ نہ آنا۔ وہ آئندہ نہ آنے کے ارادے سے گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ کل آئے گا۔ دوسری رات کو حضرت ابو ہریرہ انتظار میں تھے، پھر آیا، پھر اسی طرح سے کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسے پکڑا، پھر اس نے یہی بات دہرائی کہ نہیں میں بہت غریب آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر کہا کہ نہیں میں اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں گا، تو جھوٹ بولتا ہے، نہیں یقین سے کہتا ہوں میں کل ہرگز نہیں آؤں گا۔ دوسری دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پوچھا کیا ہوا، کل پکڑے نہیں اسے؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ تو ایسے ہی بہانہ کر رہا تھا، مجھے اس کی باتوں پر رحم آ گیا، میں نے بھیج دیا اسے، نہیں وہ پھر آج بھی آئے گا، آپ دیکھنا۔ تیسری رات کو پھر پکڑا گیا، اسی طریقے سے وہ آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑا اور پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، اسی طرح کی بات دہرائی، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں تو روز آتا ہے، روزانہ ایسا ہی کرتا ہے، اب میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں کسی بھی قیمت پر۔ تو اس نے کہا چونکہ شیطان ہے، چالاک ہے، اس نے سوچا کہ صحابہ کسی مال دولت کے لالچ میں آ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ایک ایسا جھانسا دیتے ہیں ان کو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ کلمات ہیں، میں تمہیں سکھاتا ہوں، اگر تم ان کلمات کو پڑھ لو گے تو ہم جیسے لوگوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا، حضرات صحابہ کرام دینی معاملات، دینی باتوں کے سیکھنے کے بڑے حریص تھے، انہوں نے کہا ضرور سکھائیے، اور اس نے بولنا شروع کیا کہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک اس نے پڑھ کے سنایا، یہ اگر تم پڑھ لو گے رات کو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے تمہاری چیزوں کی۔ وہ چلا گیا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صبح کو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، پکڑے نہیں اسے تم؟ یا رسول اللہ میں نے پکڑ ہی لیا، میں نے چاہا آپ کے سامنے پیش ہی کر دوں، لیکن اس نے مجھے وعدہ کیا کہ میں تجھے اچھے کلمات سکھاؤں گا تو جس کی وجہ سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا تو کیا کیا تم نے؟ چھوڑ دیا میں اس پر، تم جانتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھوٹا ہے لیکن کل اس نے سچی بات کہی ہے تو وہ جھوٹا فطرت میں ہے، تو اس کے اندر خباثت جھوٹ بولنے کی، لیکن کل اس نے جو بات کہی ہے حفاظت کی، اور جو کلمات اس نے سکھائے ہیں وہ واقعتاً وہ سچ ہے اور اس کی تاثیر سچ ہے۔ تو اللہ کے حضرت ابو ہریرہ بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جانتے ہو کون تھا تین نیچے آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، شیطان خود آ کر کے شیطان سے حفاظت کے کلمات سکھا رہا تھا۔ یہ کتنی بڑی گواہی ہو گئی، کسی چیز سے بچنے کا راستہ وہی بتا دے، جس سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں، بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تو شیطان نے خود بتلایا ہے۔ اور دو جو واقعات ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ہی ایک واقعہ ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا اسی طرح کا واقعہ ہے تقریباً، کہ وہ کھجور سکھا رہے تھے، اسی طرح کوئی آ کر کے حضرت ابی بن کعب کی روایت میں ہے کہ اس طرح، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس طرح سے آ کر کے وہ کھجور سکھا رہے تھے، وہ آ کر کے اٹھانے لگا، اسی طریقے سے پکڑا تو انہوں نے یہی آیت الکرسی اس نے سکھائی۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایسا ہے کہ وہ تھے رات میں، ان کے پاس کچھ مال تھا، اسے دیکھ رہے تھے کھجور وغیرہ، تو اچانک ایک شخص نمودار ہوا سامنے سے، ایک خوبصورت ایک نوجوان نمودار ہوا، وہ پریشان ہو گئے، نے پوچھا تم کون ہو؟ اچانک آئے تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ تم جن ہو کہ انسان ہو؟ یہ دل گردے کی بات ہے کہ اچانک کوئی چیز نمودار ہو، کوئی مخلوق نمودار ہو، اس سے ہم بات کریں، یہ ہمت ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس۔ حضرات صحابہ کے بعد انہوں نے پوچھا تم جن ہو کہ انسان ہو؟ اس نے کہا کہ میں جن ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔
پھر اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ حضرت ابو ابی بن کعب نے پوچھا تمہارا آنا کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم صدقہ کرنا پسند کرتے ہو، مجھے ضرورت پڑی ہے تمہارے صدقے کی، اس لیے میں تم سے صدقہ لینے آیا ہوں۔ تو جب وہ بات کرتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کتے کے ہاتھ کی طرح اس کا ہاتھ ہے، یعنی پورے فل بال ہیں اس میں۔ راوی حضرت ابو ابی بن کعب نے اسے بیان کیا ہے۔ تو پھر اس سے حفاظت کی تدبیر جب انہوں نے پوچھی تو اس نے بھی یہی بات کہی کہ ہمارے سے حفاظت کے لیے تم آیت الکرسی کا اہتمام کرو۔ ان تینوں روایت کے مجموعے سے محدثین یہ نکالتے ہیں، یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آیت الکرسی جو آدمی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 طرح کا انعام دیں گے۔ یعنی جو آدمی صبح کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ شام تک اس کی حفاظت کریں گے، اور شام کو پڑھے گا صبح تک اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اسی روایت میں ہے کہ جب تم یہ پڑھ لو گے تو ایک فرشتہ تمہاری نگرانی کرے گا۔ تو یہ بھی ہے کہ آدمی پڑھ کر کے دن صبح شام آیت الکرسی اہتمام سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ کے طور پر اللہ تعالیٰ مقرر فرمائیں گے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ہم لوگ ہر جگہ جاتے آتے ہیں، فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی پیدائش جو فرمائی ہے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کر کے سوتے ہیں، اللہ سے درخواست کر کے سوتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے بسمک ربی وضعت جنبی، آدمی سوتے ہوئے دعا کرتا ہے اے اللہ میں نے تیرا نام لے کر کے اپنا پہلو زمین پہ رکھا ہے، بچھونے پہ رکھا ہے، آپ ہی ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کے حوالے ہو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ رات کو آدمی سوتا ہے، کیڑے مکوڑے گھومتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا اس کے ناک میں داخل ہو، اس کے کان میں، یعنی بالکل وہ ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ صبح کو اٹھ کے دیکھا تو بستر کے نیچے سے بچھو ہے، کوئی بستر کے قریب میں کوئی جانور کوئی ایسا کیڑا مکوڑا کوئی ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتا تھا لیکن نقصان نہیں پہنچا۔ یہ کیا ہوا؟ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی ایک عظیم آیت ہے جس کی تلاوت اور جس کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرور سے، فتن سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ تو اب اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ، اللہ ایک ایسی ذات ہے اللہ کی، کوئی اس کا معبود، کوئی ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ ہی معبود ہے۔ یہ اس طرح کا جملہ جو ہے قرآن کریم میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ الحی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ القیوم خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، خود سے قائم ہے، ارے اس سے کسی نے قائم نہیں کیا۔ قیوم کہتے ہیں ایسی ذات کو جو خود سے قائم ہو اور دوسروں کو قائم کرے، قائم رکھے، اسے کہتے ہیں قیوم۔ اسی لیے قیوم نام لے کر کے کسی انسان کو بلانا گناہ ہے، غلطی ہے، نہیں بلانا چاہیے، اس لیے کہ قیوم ذات اللہ کی ہے۔ الحی القیوم، الحی القیوم، اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی بڑا نام، اللہ کے ناموں میں سے بڑا نام ہے۔ اسم اعظم ایک چیز ہے، جو بندہ اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کریں گے، اس کے حاجتوں کو پورا کریں گے۔ اسم اعظم ایک بہت بڑی چیز ہے، اس اسم اعظم کو لے کر کے بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کی تعین کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، مختلف باتیں ہیں۔ اسم اعظم فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ الحی القیوم، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحی یہ اسم اعظم ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القیوم یہ اسم اعظم ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ الحی القیوم دونوں ملا کر کے اسم اعظم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مشکل ترین گھڑیوں میں
اس نام کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا ثابت ہے۔ اسی لیے بڑے لوگ اس یہ ورد کو پریشان کن حالات میں اس کے ورد کو مفید اور مؤثر سمجھتے ہیں۔ آدمی دعا کرے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے وہ ذات جو خود سے قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والی ہے، تیری رحمت سے ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ برحمتک نستغیث، یہ دعا ہم پریشان کن حالت میں کریں، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہتے ہیں اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ اس آیت کی فضیلت کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اسی لیے اس آیت کی اتنی فضیلت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آدمی چونکہ بہت سارے کام اللہ یعنی سارے کائنات کا نظام کا چلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی ایسا کوئی بڑے قسم کا کوئی مشن ہے، کوئی اسے آپریٹ کرنے کی ذمہ داری، خطرناک قسم کا کوئی مشن ہے، اسے آپریٹ کرنے کی ذمہ داری کسی کو دے دی گئی، اور وہ مثلا آپ سمجھے گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہو یا ٹرین چلانے والا ڈرائیور ہو، اسے ذمہ داری بہت گمبھیر ذمہ داری اس کے حوالے کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اس کی اس امید پر لوگ سو رہے ہیں کہ ڈرائیور چلا رہا ہے، اس کے بھروسے پر لوگ پڑے سو رہے ہیں۔ اگر اس کی آنکھ لگ جائے، وہ سو جائے، یا ہلکا سا اسے ایک جھونکا لگ جائے، وہ ادھر کے بجائے ادھر اتار دے گا گاڑی۔ تو یہ پوری کائنات کا چلانے والا جو خدا ہے، اسے تو ذرا بھی ایک لمحے کے لیے بھی اسے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتلایا ہے کہ اسے نیند تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آئے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کے مالک ہیں، اللہ ہی مالک ہیں ساری چیزوں کے۔ اب قیامت کی بات ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی ذات ایسی اونچی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی اونچی ذات کے مالک ہیں، اللہ کے سامنے کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی۔ آخرت میں کوئی کسی کے پاس سفارش کرنے کے لیے آپ کو کسی بڑے آدمی سے کچھ کام ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی اس سے بڑے آدمی سے یا اس کے ہم پلہ آدمی سے سفارش ریکمنڈ کراتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے تعلقات کے واسطے سے پہنچ کر کے ان سے آپ ذرا کہہ دیجئے، کام ہمارا بن جائے گا، سفارش کراتے ہیں۔ تو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ کوئی اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی اللہ کے ہم پلہ یا اللہ کے قریب رتبے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ سے سفارش کر سکے الا باذنہ، ہاں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ خود دے وہ کر سکتا ہے۔ قیامت میں میدان حشر میں حدیث پاک میں مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے جس میں بیان کیا گیا کہ لوگ پریشان ہوں گے، انتہا درجے کی پریشانی ہوگی لوگوں کو۔ دنیا میں زندگی میں کبھی ایسی پریشانی نہیں ہوگی، اتنی پریشانی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، بہت گمبھیر حالت ہوگی، بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہوگی، سب پریشان ہوں گے۔ ایسی پریشانی کے عالم میں حدیث پاک میں ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے، کسی طریقے سے اس جگہ سے ہم ہٹ جائیں، یہاں سے یہ مصیبت ہمارے سے ٹل جائے۔ چنانچہ ایسے پریشان کن حالات میں لوگ حضرات انبیاء کو تلاش کریں گے، اس لیے کہ دنیا میں ہم نے سب سے اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہم نے سنا ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور انبیاء میں بھی ابو الانبیاء ابو البشر حضرت سیدنا آدم چونکہ پہلے دنیا میں آنے والے نبی ہیں، اس لیے اور سب کے باپ ہیں، اس لیے سب کی نظر ان پر جائے گی کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے سفارش کر لیں، تو ساری خلقت حضرت آدم کی طرف متوجہ ہوگی۔
اور حضرت آدم کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم معذرت کر دیں گے کہ مجھ سے ایسے خلاف اولا کام مجھ سے صادر ہوا ہے، مجھ سے اللہ نے منع کیا تھا جنت میں فلاں درخت کو نہ کھانے کا، میں نے کھا لیا، اب میں ہمت نہیں کر سکتا ایسے حالت میں اللہ سے بات کرنے کی، آپ کسی دوسرے کو دیکھ لیں۔ پھر پوری خلقت مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، پھر ان سے کہیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے دوست ہیں آپ، خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے کہ میرے ساتھ بھی اس طرح کی بات پیش آئی تھی، میں نے 3 مرتبہ جیسے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتوں کو ہمارے ساتھ آپ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شہر کے باہر ایک میلہ لگا تھا غیر ہندوؤں کا، اس میں شرکت کے لوگوں نے دعوت دی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی ان کی زندگی میں انہوں نے 3 جھوٹ بولے تھے، وہ اصلاً تو جھوٹ نہیں تھے، اسے توریہ کہتے ہیں، مخاطب کچھ سمجھے اور بولے کچھ، بولنے والا کوئی کچھ سمجھے اور مانا اس کا کچھ حقیقت میں کچھ ہو، اس طریقے کا انداز اختیار کیا تھا، اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم بھی معذرت کر دیں گے۔ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام سے سفارش کریں گے، حضرت آدم کے بعد آپ بڑے آدمیوں میں سے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، کہیں گے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی اور اسے ان ابنی من اہلی، میں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا میرے خاندان کا ہے، میرا ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ جب طوفان نوح کا موقع آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس طرح کی باتیں ہو گئی تھی، کوئی بھی بہانہ حضرت نوح علیہ السلام کچھ بھی بول کر کے ہمت نہیں کر پائیں گے اللہ کے سامنے جانے کی، خلاصہ یہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک معذرت کر دیں گے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اسی طرح اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان سب حضرات کے پاس جانے کے بعد جب سب سے عاجز ہو جائیں گے تو لوگوں کی رائے اس وقت یہ ہوگی کہ اب آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے، تو ساری مخلوق، ساری خلقت، سارے انسان مل کر کے آپ علیہ السلام کے دربار میں آئیں گے، آپ کے پاس پہنچیں گے، آپ کے پاس پہنچ کر کے یا نبی اللہ ہم سب کے پاس جا کر کے عاجز ہو گئے، اب آپ ہی وہ ذات ہیں جو اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ سے ہماری اس مصیبت کو ٹلا سکتے ہیں، ہمارے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت چاہیں گے، اللہ کے سامنے سر جھکا کر کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے ارفع محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا واشفع تشفع، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ جو کہیں گے، آپ جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں سفارش کریں گے اور پھر وہاں سے آگے کا جو مسئلہ ہوگا، آگے جو کارروائیاں ہوں گی وہ شروع ہو جائیں گی، جب تک سب لوگ قیامت میں پریشان رہیں گے۔ تو وہ بتلایا گیا اس میں کہ اللہ سے سفارش کرنے کا حق کی ہمت کسی کو نہیں ہوگی، ہاں اسے ہوگی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے دیں، الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سامنے ہے، پیچھے ہے، جو اب ہونے والا ہے، پہلے ہو چکا ہے، بعد میں ہونے والا ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ تعالیٰ جو چیز معلوم کرا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ کچھ علم، کسی بھی چیز کا علم عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی کرسی ہے۔ اللہ کی ذات، کسی ذات کی تعریف کرتے ہوئے آپ اس کی چیزوں کی تعریف کریں گے تو اس کی بڑائی ظاہر ہوگی، کسی بڑے آدمی، کسی پیسے والے کی آپ تعریف کریں گے، کر دیں بہت بڑے آدمی ہیں،
ان کا بہت بڑا بنگلہ ہے، بڑی عالیشان کار ہے ان کے پاس، یعنی آدمی کی بڑائی اس کی چیزوں سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہوگا، اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اس کی اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہوگی کہ اس میں پوری کائنات اس میں سما جائے گی۔ یہ بتلایا گیا حدیث پاک میں۔ اس سے متعلق ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی کرسی کی وسعت ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی کرسی کی وسعت کے مقابلے میں دنیا اور زمین و آسمان، ساتوں زمین و آسمان کی حقیقت ایسی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا میدان اور جنگل ہو، اس میں کوئی رنگ ڈال دی گئی ہو، کوئی انگوٹھی کا کوئی حلقہ ہو، اسے ڈال دیا جائے تو بڑے میدان میں ایک چھوٹے سے رنگ کی کیا حیثیت ہوگی، وہی حیثیت پوری کائنات کی اللہ کی کرسی کے سامنے ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت اتنی ہی ہے۔ اللہ کا جو تخت ہے، اللہ کا جو عرش ہے، اس کے سامنے اللہ کی کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں، یعنی جیسے پورے آسمان و زمین کی جو حقیقت کرسی کے مقابلے میں ہے، کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے میں وہ ہے۔ بعض حدیثوں میں عرش اور کرسی دونوں کو ایک ہی قرار دیا گیا ہے۔ الغرض جو بھی ہو، عرش اللہ کی کرسی اور اللہ کا عرش جو ہے، جیسا بھی اللہ کی شان جیسی ہوگی ویسا ہوگا۔ ہمیں اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا ہے، اللہ کی ذات میں غور کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بے مثال ہے۔ ہم کسے رکھ کر کے سوچ سکتے ہیں اللہ کو؟ وہ بے مثال ہے، لا مثل له ولا مثال له، اللہ کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی اس کا ہم ہے۔ اور جب اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی انسان کتنا ہی چست ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، مسلسل کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے۔ مسلسل کوئی آدمی مسلسل اسے کیا کہتے ہیں، مسلسل شفٹ 2 کر لے تو تھک جاتا ہے آدمی۔ کیا ہوا، 2 شفٹ مسلسل آ گئے تھے، میں آج صبح کی شفٹ سے رات کی شفٹ میں بدلا تھا، لیکن 2 مسلسل شفٹ ہو گئے تو آدمی تھکن سے چور ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات کا نظام چلانے کے باوجود، آسمان اور زمین کو سنبھالنے کے باوجود، لا یعودہ حفظہما، اللہ کو کائنات کے نظام کو چلانے میں، آسمان اور زمین کے سنبھالنے میں اللہ پر کوئی کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، برتر ہیں اور بڑے عظمت والے ہیں۔ یہ اس آیت کی مختصر تشریح و تفسیر ہوئی، اور یہ آیت الکرسی کے فوائد ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے ہمیں صحیح دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔